یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نہیں آئے گا. یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے، وعدہ لیا ہوا ہے، عہد لیا ہوا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ کون ہیں جو آگ کا عذاب چکھ رہے ہیں، بموں بارودوں کا شکار ہیں پوری دنیا میں جی؟ پوری دنیا کے غصے و غضب کا شکار ہیں، ہر لحاظ سے آگ کا عذاب، دنیا کے غصے غضب جی، اور ویسے بھی بم بارود کون شکار ہیں اس کا؟ کوئی دوسرے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کون ہیں؟ بدھ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان. تو کیا مسلمان ہی نہیں کہہ رہے ہم سے تو اللہ نے عہد لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آ کر کہے میں رسول، کوئی کسی ایک رسول کو بھی تم نے نہیں ماننا. ہم تو نہیں مانیں گے، کسی ایک رسول کے بھی نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں. کب تک نہ مانیں؟ حتیٰ یاتنا بقربان تاکلہ النار، یعنی جیسے جو بنی اسرائیل یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تو اسی کو مانیں گے کہ جو ہماری خواہشات کے ساتھ آئے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی کیسے؟ غور کریں، غور کریں. حتیٰ یہاں تک یاتینا، حتیٰ یاتینا، یہاں تک کہ وہ آئے ہمارے پاس، ہمیں آئے کیسے آئے؟ بقربان، وہ آ کر ہمیں کیا کرے؟ اس کے ساتھ ہم قریب سے قریب ہو جائیں. کہ کہاں چلے جائیں؟ قریب سے قریب. کس کے قریب؟ قریب سے قریب ہو جائیں. کس کے قریب سے قریب ہو جائیں؟ اللہ کے. ہم اللہ کے اور چہیتے بن جائیں. یہ جو ہمارے پر ظلم و ستم ہے تو کیا ہو؟ تاکلہ النار، تو کیا ہو؟ جب وہ آئے تو وہ کیا کرے؟ وہ آئے تو وہ اس کا کردار وہ کیا کرے؟ یہ جو النار، جو آگ ہمیں جلا رہی ہے، یہ جو آگ ہمیں جلا رہی ہے، اس آگ کو کھا جائے. یہ آگ ہمارے اوپر سے ہٹا دے. تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو مسلمان ہیں یہ کیا یہ نہیں کہتے؟ یہ انتظار نہیں کر رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ کسی کو بھی اس وقت تک کسی کو نہیں ماننا سوائے اس کے کہ جو آئے گا وہ کون؟ وہ امام مہدی اور عیسیٰ آئے گا، وہ آ کر تمہیں دنیا میں دوبارہ اقتدار دلائے گا. یہ جو تمہاری حالت ہے اس سے نکالے گا. یہ جو آگ تمہیں آگ جو ہے نا، یہ جو آگ ہے اس کو وہ کھا جائے گا. یعنی یہ آگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی تمہارے اوپر سے. تم دنیا میں تک دوبارہ غلبہ مل جائے گا تمہیں. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. اللہ زینا، یہ وہ لوگ ہیں کون سے لوگ؟ کالو، جو کہہ رہے ہیں ان اللہ، اس میں کچھ نہیں، اللہ تھا، کیا تھا؟ اللہ آہدہ الینا، ہم سے جو ہے ہماری طرف جو ہے وہ اللہ کا عہد ہے، ہم سے اللہ نے عہد لیا ہوا ہے. اللہ کہ جان لو کیا کرنا ہے؟ نومنا، کہ ہم جو ہے کیا کریں؟ ہم بالکل ایمان نہ لائیں، کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کے ہم نومنا نہ تسلیم کریں، نہ مانیں. لرسول، کسی ایک بھی رسول کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں. حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی اس وقت تک ہم کسی کو نہ مانیں. کوئی آ کے کہے میں رسول ہوں تو اس کو نہ مانیں جب تک کہ وہ کیا ہو؟ یاتینا بقربان تاکلہ النار. وہ کس کے ساتھ آئے؟ وہ اس کے ساتھ آئے جس کے ساتھ ہمیں اللہ کا قرب ملے، اور یہ آگ جو ہمیں جلا رہی ہے، لوگوں کا غصہ غضب جو دنیا ہمارے اوپر مسلط ہے، ہمیں اس آگ سے آزادی دلا دے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ زبردست جی استاد جی بالکل. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہے کہ بھائی جو بھی دعویٰ کرے اس کو قتل کر دو، اس کو نہیں ماننا، ہم نہیں مانیں گے. کب تک؟ جب تک کہ امام مہدی نہیں آ جاتے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے. اچھا، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ جو ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، عذاب کا شکار ہیں، یہ دنیا کی قومیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، وہ جب آئیں گے تو ہمیں دوبارہ دنیا پر غلبہ دلا دیں گے، ہم دوبارہ ایک طاقتور قوم بن جائیں گے. جی، ہمیں وہ اس ذلت و مسکنت سے نکال دیں گے. یہ ان کی پہچان ہوگی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ ابھی قرآن آئے نا، ابھی جیسے سے آگے بڑھنا ہے بہت کچھ واضح ہونا ہے، ابھی تو سٹارٹنگ ہے. جی اچھا، اب دیکھیں، اب آگے دیکھیں. کل کہا یا کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ رسول ہی کہہ رہا ہے. رسول، یہ سارا یہ کس کا پیغام ہے؟ کس کی باتیں ہیں؟ کس کا کردار ہے؟ کس کی دعوت ہے؟ یہ سامنے بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قد تم اپنی تحقیق کر لو. قد کیا ہے؟ طے شدہ کیا ہے؟ قدر میں کیا کیا گیا؟ جاءکم تمہارے پاس آ گیا، جس کا تم انتظار کر رہے تھے آ گیا. تم اپنی تحقیق کر لو، غلط ثابت کر کے دکھاؤ، اور تم اپنی تحقیق کر لو. رسول کیسے آتا ہے؟ جاءکم،
تمہارے پاس آیا ہے اور آئے تھے، یعنی پہلے جو رسول آئے تھے کیسے آئے تھے؟ رسول من قبلی، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تمہارے پاس کیسے آئے؟ کیا اس طرح آئے، اس کے ساتھ آئے جس کے ساتھ تم کہہ رہے ہو عیسیٰ آئے گا معجزات کے ساتھ، اور معجزات کے ساتھ دنیا میں یہ کر دے گا، وہ دے گا، دجال تو پگھل جائے گا اور یہ ہو جائے گا، وہ جی سمجھ آ رہی نہیں؟ کہتے ہیں مزہ کی بات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عیسیٰ کی، وہ جو نبی پاک نے کہا نا کہ عیسیٰ کا جہاں تک دم جائے گا ہر کافر ہلاک ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ کی جو عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے نا تو ان کی سانس میں ایسا وائرس ہوگا یا ایسی لہریں ہوں گی کہ ہر جو کافر ہے وہ مر جائے گا. سمجھ آ رہے ہیں بھائی؟ یہ جی کل کا جاکم رسول من قبلی بالبینات، اے عقل کے اندو مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ کیسے آئے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہتے ہیں عیسیٰ معجزات کے ساتھ آئے گا، رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں. اور گدھے کے بچوں تحقیق کر لو اپنی، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے کوئی ایک بھی رسول معجزات کے ساتھ نہیں آیا. اگر تم ثابت کر دو میں اپنی گردن پٹوا دوں گا کوئی ایک بھی رسول معجزات کے ساتھ آیا. آؤ ذرا میدان میں. کل قد جاکم رسول من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ہر رسول البینات کے ساتھ آیا ہے، جیسے میں آیا ہوں، کوئی ایک بھی معجزات کے ساتھ نہیں ہے. اور رسول معجزات کے ساتھ کرنے کیا آئے گا؟ معجزات تو منوانے کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں ہر رسول معجزہ دکھائے، مانا تو کوئی بھی نہیں. بڑی حیران کن بات ہے، معجزہ ہوتا ہے منوانے کے لیے، اور معجزہ دکھا کے بھی اگر کوئی نہ مانے تو اللہ تو پھر بیوقوف ثابت ہو گیا. لوگوں نے کہا معجزہ دکھا ہم مان جائیں گے، اللہ نے کہا لے تو یہ معجزہ دکھا ان کو، وہ معجزہ دے کہتے جا ہم نہیں مانتے، جا جو کر لے جو کرنے کر لے. جی یہ تو اللہ کو دھوکہ دے دیا. یہ تو وہی بات ہے، ایک بندہ تھا، یہ ریئل واقعہ ہے، تو کافی جو ہے وہ یعنی کہ وہ چوریاں ووریاں ڈاکو واکو تھا. تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ جتنی بار پکڑا جاتا تھا اس سے پولیس جو ہے وہ ایڈمٹ نہیں کروا پاتی تھی، کنسیس نہیں کروا پاتی تھی کہ یہ جرم جو ہے وہ میں نے کیا ہے. تو وہ پورے علاقے میں مشہور تھا. بہرحال وہ اس کے اوپر ایک کیس بنا، کافی بڑا کیس بنا. اس کو پولیس نے جو ہے چھاپا واپا مارا، اریسٹ کیا، شور مچ گیا پورے اس ڈسٹرکٹ میں، شور مچ گیا جناب. وہ گرفتار ہو گیا اور اس بار نہیں بچے گا. ہر بار بھائی اس بار نہیں بچے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایس ایچ او نیا آیا ہوا تھا اس کی کافی دور دور تک جو ہے نا وہ جہاں جہاں وہ جس تھانے میں رہ کر آیا ہوا تھا اس کی جو ہے وہ دہشت ہی بہت تھی. تو لوگوں نے کہا اب تو یہ سب کچھ اگلے گا. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب اس کو جناب ریمانڈ پر لیا گیا تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں. میں نے کہا ایس ایچ او صاحب آپ نے جو ہے وہ آپ کے بارے میں نے بہت سنا ہے کہ آپ کے سامنے تو ہاتھی جو ہے وہ بھی کہتا ہے میں چوہا ہوں. جی تو میری کیا اوقات ہے میں آپ کو نہ کچھ بتاؤں، آپ جو کہیں گے میں آپ کو بتانے کو تیار ہوں. لیکن آپ پہلے ایک کام کریں، وہ ایسا کریں کہ آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، لیکن کھانا جو ہے وہ میری مرضی کا ہو. اچھا کیا اس نے جناب وہ یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں بکرا کڑھائی اور اس طرح لسیاں لسیاں سارا کچھ منگوا کے جی اس نے جناب اس نے کہا مجھے آرام سے پہلے کھا لینے دو، اس کے بعد پھر میں سکون سے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اس نے وہ رگڑ کے کھا پی کے جب کھا کے اس نے ڈکار ماری تو برتن پرے کر اس نے کہا سچ صاحب ذرا پہلے تو آپ مجھ سے یہ منواؤ کہ یہ میں نے کھانا کھایا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ پہلے مجھ سے یہ جو میں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے کھانا کھایا نا، آپ پہلے مجھ سے یہ منوا لو، باقی بات تو بعد کی بات ہے. تو اس ایس ایچ او نے پورا زور لگا لیا تھا، وہ جو کھانا اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے کھایا اور خود انہوں نے لا کر دیا تھا، وہ کنسیس نہیں کروا پائے تھے. تو وہی چیز ہے کہ جناب اللہ جی ہمیں معجزہ دکھا ہم مان جائیں گے. اللہ معجزہ دکھاتا ہے، رسول کو کہتا ہے لینے کو دکھا، وہ معجزہ دے کے کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے. اب اگر کہیں جی بعد میں تو ماننے تھے نا، پھر بعد میں اللہ نے منوایا نہیں منوایا، تو یہ تو پھر معجزہ تو ضائع ہو گیا نا فضول میں. وہ تو اللہ تو پھر ان کے دھوکے کا شکار ہو گیا جی. پہلی بات. دوسری بات یہ کیا رسول منوانے کے لیے آتا ہے؟ رسول کا کام ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین. عقل کے اندر کو پتہ نہیں قرآن میں لکھا گیا ہوا ہے. باتیں کرتے ہیں قرآن کے دعوے کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہمارے رسول پر نہیں اگر ہے تو صرف اس طرح یہ کہ کھول کو پہنچا دینا. الٹا یہ کہا جا رہا ہے رسول کو تو ایک رائی برابر بھی وکالت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکالت کرنے کے لیے منوانا. رسول منوانے کے لیے تو آتا ہی نہیں. جب رسول آتا ہے منوانے کے لیے آتا ہی نہیں ہے اور آتا ہے صرف پیغام پہنچانے کے لیے معجزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پیغام پہنچانے کے لیے تو البینات کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیکنگ پاور کی ضرورت ہوتی ہے جی. ان اسباب و وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جن اسباب و وسائل کے ذریعے
پیغام کو، حق کو کھول کھول کر پہنچا سکے، بات ختم. یہ تو رسول کی پہچان ہے. بہرحال اور آگے وَبِاللَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی کہ وہ چیزیں یہاں کہا جا رہا ہے، وہ اے عقل کے اندھو، اگر رسول اسی طرح آتے جیسے تم کہتے ہو. رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں. جی کیسے آتے ہیں؟ معجزات کے ساتھ آتے ہیں. تو کیا کسی ایسے رسول کا قتل کیا جا سکتا ہے جس کے پاس معجزے ہوں؟ کسی ایسے رسول کو قتل کرنے کا کوئی سوچ سکتا ہے جس کے پاس معجزے ہوں؟ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو کیا دنیا کی کتنا ہی کوئی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر آپ یہ معجزہ دکھا دیتے ہیں، کسی کی جرت ہے آپ کو قتل کرے؟ قتل کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑے نہیں. اور اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو آپ اسی انگلی کے اشارے سے ان کے ٹکڑے کیوں نہیں کر دیتے؟ جی بالکل. جی اگر عیسیٰ ابن مریم معجزوں کے ساتھ آیا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا، تو کسی کی جرت تھی اسے نہ مانتا اور اسے قتل کرتے، سلیپ پر چڑھاتے؟ جی بالکل. پھر اس کے علاوہ وہ یہ بات کی بات ہے، قتل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ بات کی بات ہے. یہاں بات یہ ہے کہ تم قتل کرتے، یعنی قتل کرنے کی کوشش کرتے اگر رسول معجزات کے ساتھ آتے، رسولوں کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی. جی نہیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ نہیں. ہاں ٹھیک ہے. او بھائی، انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے محلے میں ایک ڈیتھ ہو جائے تو وہ ہل جاتا ہے، کسی کی موت ہو جائے وہ ہل جاتا ہے، اس کو 6 دن نیند نہیں پڑتی، اس کو اپنی موت یاد آئی جاتی ہے، اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، وہ خود کو بڑا کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہفتہ تو اس کی ہوا ہی بدل جاتی ہے. بڑے سے بڑا فن ہاں ہو استقبال کرنے والا، اس کے محلے میں ہمسائے میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پورا ہفتہ اس کو جو ہے وہ اس کی مت جو ہے مر جاتی ہے. تو یہاں پر اگر ایک بندہ اتنا بڑا معجزہ دکھا رہا ہے، کسی کی جرت ہے اس کے سامنے اف بھی کرے. جی نہیں. تو یہ وَبِاللَّذِي قُلْتُمْ اور جس کے ساتھ تم کہہ رہے ہو، وَبِاللَّذِي اور بِاللَّذِي جس کے ساتھ، کس کے ساتھ تم کہہ رہے ہو؟ معجزوں کے ساتھ. تم کہہ رہے ہو، تم کس کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ جی رسول آتے ہیں معجزوں کے ساتھ. فَلِمَا قَتَلْتُهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، او تو کیا ان کو پھر قتل کیا جاتا، قتل کرنے کی کوشش کی جاتی؟ جی بنی اسرائیل جو ہے وہ جو انبیاء تھے ان کو قتل کرتے رہے یا نہیں قتل کرتے رہے؟ رسولوں کو کیا موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف سے قتل نہیں کر دیا گیا؟ وہ تو رب کی منصوبہ بندی ہے نا کہ ان کو پتہ نہیں حقیقت کیا ہے. جی لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا نا. جی ہاں. یہ تو قتل کے دعویٰ لے کر گھوم رہے ہیں نا تب کے ہم نے قتل کر دیا، ہم نے قتل کر دیا. ہم کہہ رہے ہیں بھائی تم قتل نہیں کر پائے، تم نے اپنی طرف سے قتل کر دیا، تم اس جرم کے مرتکب ہو گئے، لیکن ہم نے اسے قتل نہیں ہونے دیا. حقیقت کیا ہے وہ ہم نے تم سے چھپا دی. کیوں؟ کہ تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے حقیقت جانے. اگر تم حقیقت جانتے تم مان جاتے، تو ہم چاہتے نہیں ہیں تم مجرم ہو. سمجھا رہا نہیں آ رہے؟ تمہیں اس جرم کی سزا دی جائے گی. تو بہرحال یہ چیز ہے. اچھا یہ آیات کیوں سامنے رکھیں؟ یہ آیات کیوں سامنے رکھیں؟ یہ آیات اس لیے سامنے رکھیں کہ یہ جو بابی کتابی اور یہ جتنے بھی ہیں، یہ علمی کتابی ہوں یا بابی ہوں یا جتنے بھی ہیں، یہ بابوں والے یا بغیر بابوں والے، جی بابوں والے اور بغیر بابوں والے، ان کے اوپر واضح کیا گیا ہے کہ اے گدھے کے بچوں، ذرا بتاؤ دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو عذاب الحریق کا شکار ہے، جن کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، جو پوری دنیا کے غیظ و غضب کا شکار ہے، آگ کا شکار ہے. بتاؤ ذرا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، یا پھر وہ جو خود کو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. جی اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑا سا عرصہ، اس کے بعد پھر اللہ اپنے چوزوں کو نکال لے گا، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. جی جی ہاں. جی استاد جی. یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ تم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے نہ صرف عذاب الحریق چکھو، بلکہ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم انبیاء کو قتل کرتے رہے. یہ کس نے آ کر واضح کیا تم انبیاء کو قتل کرتے رہے؟ تم تو یہ کہہ رہے تھے آج تک کہ کوئی نبی آئے گا نہیں، کوئی رسول آئے گا نہیں، ہم سے اللہ نے عہد لیا ہوا ہے. نہ ماننا، اس وقت نہ ماننا جب تک کہ ان شرائط کے ساتھ نہ آئے وہ تمہیں اس سے نجات نہ دلوا دے، دنیا میں دوبارہ اقتدار نہ دلوا دے. جی تم اقتدار ڈیزرو کرتے ہو، تم طاقت ڈیزرو کرتے ہو، دنیا میں اختیار ڈیزرو کرتے ہو.
ہاں تم حقدار ہو اس کے؟ او مسلمانوں، تم ذلت ڈیزرو کرتے ہو، تمہارا حق ذلت ہے، جو تمہارا حق ہے اسے انجوائے کرو. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ عزت ڈیزرو کرتے ہیں جو احمد عیسیٰ کوئی دعوت کو تسلیم کرنے والے ہیں. احمد عیسیٰ وہ تمہارے ملاٹوں کی طرح کذاب نہیں ہے کہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، میدان میں آؤ، بلوں سے باہر نکلو. بہرحال اب آؤ ذرا اپنی کتابوں کو، جو تمہاری دلیلیں ہیں انہیں دلیلیں ثابت کرو. تمہیں تو یہ نہیں پتا دلیل کسے کہتے ہیں. ایک ایک تمہاری ساری تہیں چھیل کے اتاریں گے. جو تم نے لبادے پردے چڑھائے ہوئے ہیں نا، لبادے اڑے ہوئے سارے اتاریں گے. بہرحال یہ آگے بڑھیں. ساتھ ساتھ ان کی حقیقت بھی چاک کرنا ضروری ہے ساتھ ساتھ. اچھا یہاں تک جو بات سامنے آئی وہ کیا بات سامنے آئی؟ وہ بات یہ سامنے اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہا مثانی. دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی شے کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے جو بھی مذہبی ہے. یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ اللہ نے اتارا تھا، یہ اللہ نے اتارا تھا، یہ اللہ نے اتارا تھا. ٹھیک ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، یہ کہا جاتا ہے کوئی دوسرا اگر کسی کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں وہ نہیں اللہ کا اتارا ہوا ہے، ہمارے والا اللہ کا اتارا ہوا ہے. وہ نہیں اتارا ہوا، ہمارے والا اتارا ہوا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ بھی اتارا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اتارا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آج تک یہ فارمولا کسی نے بتایا تھا؟ جب یہ فارمولا احمد عیسیٰ بتا رہا ہے، قرآن میں ہے یا نہیں؟ جی ہاں ہے. یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ بالکل. آج تک کسی کو پتا تھا قرآن میں ایسی آیت بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ ابھی آپ کو آسانی سے آگے جب بڑھنا ہے، آسانی سے سمجھ آنا ہے. ٹھیک ہے نا، آسانی سے سمجھ آنا ہے. جو ادھر بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھائی، جس کے بارے میں دعویٰ کری اللہ کا اتارا ہے وہ اس کو اس چھلنی سے، اس فلٹر سے گزار دو. ٹھیک ہے، تو پتا چلے گا کیا نکلتا ہے اس فلٹر سے. آگے کیا نکلتا ہے؟ صرف حاذل قرآن، بس، اور کچھ نہیں نکلے گا. کیا نکلے گا؟ حاذل قرآن. حاذل قرآن کیا ہے؟ جو اگلی بات ہمارے سامنے وہ یہ ذہن میں متشابہن ذہن میں رکھنا ہے. یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ اس کو چھپا دیا گیا. بالکل ایسے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے سورج کو سفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہے، اس کا بالکل برعکس ہے. ایسے ہی قرآن میں جو کچھ بھی سامنے لکھا ہوا ہے یہ حقیقت یہ نہیں، حقیقت اس کا بالکل برعکس ہے جو کہ چھپا دی گیا. اگر جو سامنے ہے اس کے پیچھے پڑتا ہے، اسی کو حق اور سچ مانتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی رستہ اور وہ ہے گمراہی. ٹھیک ہے نا؟ جو اس کے تراجم کرتا ہے، اپنی طرف سے اس کی تفاسیر کرتا ہے، اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے اور وہ گمراہی. دوسری بات، جب متشابہ ہے، اللہ کے علاوہ سے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، میں تفسیر کرتا ہوں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ کذاب ہوگا، وہ مجرم ہوگا، یہ جرم کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے یہاں ایک اور چیز دیکھیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو میں باتیں کر رہا ہوں قرآن تصدیق کرتا چلا جائے گا. احمد عیسیٰ نے ثابت کیا قرآن کو کیا متشابہ ثابت کیا یا نہیں؟ جی بالکل استاد جی. اب یہاں کوئی بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ احمد عیسیٰ صاحب جو آپ نے متشابہ کا ترجمہ کیا یا معنی کیا، جو آپ نے معنی کیا اس کا، یہ کیسے پتہ چلے گا یہ معنی ٹھیک ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ معنی ٹھیک ہے؟ تو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، صرف اتنا ہی دیا گیا؟ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی. تو جب آپ کو نہ صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو ابھی واضح ہو جائے گا بھائی احمد عیسیٰ جو بات کر رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بات کی بات ہے جو مسلمانوں میں اختلاف ہے جی، یا مسلمان کہتے، عیسائی کہتے ہیں جی عیسیٰ ابن مریم کو مصلوب کیا گیا اور عیسیٰ ابن مریم کی صلیب پر ڈیتھ ہو گئی، اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ ابن مریم کو تو صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا، وہ تو ان کا ہم شکل تھا. وہ کیا تھا؟ ہم شکل تھا. لیکن کم از کم اس بات پر تو اتفاق ہے نا کہ انہوں نے ایک شخص کو صلیب پر چڑھایا تھا، اور اسی بنیاد پر ان کا دعویٰ تھا، اور دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا، ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. تو قرآن میں کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نکال لیں جی، سورہ النساء کی آیت نمبر 157.
سورہ نساء کی 157 آیت ہے، یہ نکال لیں، اس میں یہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلَ الْمَسِيحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن یعنی ان کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے، ان کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ، نہیں، جو تم قتل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم صلیب مصلوب نہیں کر پائے، کہ تم نے اپنی طرف سے مصلوب کیا ہے، تم اسے قتل نہیں کر پائے۔ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے قتل کر دیا، یہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تم کو شبہ ہے، تم کو شبہ ہے۔ شبہ کا مطلب کیا ہوا پھر؟ یعنی تم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم اسے سچ مان رہے ہو، تو جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سچ نہیں ہے، حقیقت وہ نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس چھپا دی گئی۔ تو شبہ کے معنی واضح ہوتے ہیں یا نہیں واضح ہوتے؟ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے واضح کرنے کا؟ واضح ہوتے جی بالکل نہیں استاد جی۔ پہلی چیز تو یہ یہاں پر شبہ جو ہے اس کے معنی واضح۔ شبہ کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کو سامنے آنکھوں سے نظر آتا ہے، یعنی جو آپ کو سنائی دیتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، حقیقت وہ نہیں ہوتی، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے حقیقت مان لیتے ہیں تو یہ شبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شبہ جو ہے وہ آپ اگر اس کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ گمراہ ہو، حقیقت کو آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کیا متشابہ ہے؟ مطلب کیا؟ جو قرآن ہے، جو کچھ بھی سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جو کہ چھپا دی گئی۔ کس نے چھپائی؟ ضرب جس نے اتارا۔ کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ اس لیے پھر ظاہری بات ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں تو اللہ کے علاوہ کو قرآن کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے علاوہ قرآن کو بیان ہی نہیں کر سکتا تو پھر کیا قرآن اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ تم قرآن پڑھو؟ کہنا چاہیے یہ جو قرآن ہے اس کو سامنے رکھو، پڑھو، اس کو سیکھو، کہنا چاہیے؟ نہیں۔ جیسے یہ محمد سے منسوب کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی نبی پاک نے کہا کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے جی۔ اور پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگر کوئی خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی ہے جی ہاں۔ تو میرے پیارے بھائی، اب یہاں پر آپ کے اوپر یہ دجل بھی چاک ہو جائے گا، ذرا غور کریں۔ یہاں پہلے تو چیز سوال اٹھتا ہے احمد عیسیٰ کے اوپر کہ احمد عیسیٰ صاحب آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ کے علاوہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جب قرآن کو اللہ کے علاوہ کو بیان ہی نہیں کر سکتا تو پھر تو قرآن کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا، اللہ نہیں بیان کرتا تو پھر تو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو اللہ سے پوچھا جائے گا کہ اے اللہ یہ قرآن جو ہے وہ تو کیسے بیان کرتا ہے، میرے اوپر بیان کر جی۔ سمجھا کہ نہیں آ رہی؟ اور اس سے پہلے اللہ کا علم ہونا چاہیے، پھر پتہ چلے گا اللہ کیسے بیان کرتا ہے۔ بہرحال تو چیز یہ ہے کہ احمد عیسیٰ صاحب، اگر آپ شبہ کا معنی یہ ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اس لیے قرآن کو اللہ کے علاوہ بیان نہیں کر سکتے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ قرآن کو تو پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے جی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا جی۔ آیات ہیں باقاعدہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی پاک نے بھی ایسا کہا قرآن سیکھو اور آگے سکھاؤ، تو پھر اس سے تو منع کرنا چاہیے تھا، لہٰذا آپ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو بات تو پھر وہیں گھوم کے آئی تھی، عقل کے اندھو جو تم قرآن سے منسوب کر رہے ہو کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی سیکھنے والا، ہے کوئی پڑھنے والا؟ تو پھر وہی بات جو تم سامنے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جب بتایا جا رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، اگر تم اسے یعنی کہ اسے ایز اٹ از لے لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ حق ہے جی؟ نہیں۔ تم تو پھر وہی بات کر رہے ہو نا جو ظاہر ہے جی۔ بالکل پہلی بات دوسری بات آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ یہ جو قرآن ہے تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کو سیکھو اور سکھاؤ، اس کو پڑھو، ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو پھر اللہ کو واقعتاً تلقین کرنی چاہیے، بار بار کہنا چاہیے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سیکھو۔ اور اگر احمد عیسیٰ سچا ہے تو پھر احمد عیسیٰ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا قرآن سے کہ اللہ اسی قرآن میں یہ کہے کہ دیکھو بھائی اس قرآن کا علم میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس قرآن کو پڑھنا بھی نہیں۔ تو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں نا، کوئی فائدہ ہے نہیں۔ تو اب آ جائیں، ایسا کریں سورہ القیامہ کھول لیں،
کون سی صورت؟ جی سورہ قیامہ سورہ قیامہ میں آ جائیں 16 آیت نمبر 16. آیت نمبر 16 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. لا بالکل نہیں، تحرک حرکت بھی نہیں دینی تو نے. کیا کرنا ہے؟ حرکت بھی نہیں دینی تو نے بھی اس کے ساتھ لسانہ کا لیے کس لیے؟ تو زبان کو کیوں حرکت دیتا ہے؟ یہ قرآن جو ہے اس کو سامنے رکھ کر کیوں زبان کو حرکت دی جاتی ہے؟ تاکہ اس لیے کہ میں قرآن کو سیکھوں، قرآن کو سمجھوں. تو یہ کہا ہے لا تحرک بہ لسانہ کا، تو نے قرآن کو سمجھنے کے نام پر یا سمجھنے کے نام پر، سیکھنے کے نام پر اپنی زبان تک کو حرکت نہیں دینی. تجھے ہر زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسا کہا نہیں جائے گا تو اور نہیں کہا جائے گا. ظاہری بات ہے جب قرآن متشابہان ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر تمہیں زبان کو حرکت دینے کی ضرورت ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں ہے. پھر آگے یعنی کہ اگر اس کے باوجود کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی یہ حکم نہیں مانتا، کوئی یہ بات نہیں مانتا، اور وہ قرآن کو آگے رکھ کے رٹے لگاتا ہے میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، میں تو بڑا افضل کام کر رہا ہوں. پہلی بات وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں غنی ہوں اور اللہ فقیر ہے. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کو قرآن بیان نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ رہا ہے جی قرآن تو میں قرآن کو بیان کر سکتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں قرآن میرے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میری طرف لپکو. ملا کہتا ہے نہ ہے لوگوں اللہ کی طرف نہ جانا، اللہ تو فقیر ہے، ایسے ہی صدائیں لگا رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، وہ میری طرف آؤ، ادھر میری طرف آؤ، میں قرآن کو بیان کرتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں غنی ہوں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس معاملے میں غنی ہوں، پہلی بات. نمبر 2 تاجالا بھی تاجالا بھی، کوئی ایسا کرتا ہے تو کس لیے کرے گا؟ وہ کون ہے؟ وہ اجلت پسند ہے. جو بھی اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دے گا تو وہ کون ہے؟ وہ اجلت پسند ہے. وہ کون ہے؟ جی اجلت پسند. اجلت پسند. اور اجلت کیا ہے؟ تھوڑا آگے جائیں گے تو واضح ہو جائے گا. کہا گیا کہ جو دنیا پرست ہے، جو دنیاوی مال و متاع کا لالچ رکھنے والا ہے. یہ جتنے بھی قرآن کو سیکھنے کے نام پر اپنی زبانوں کو لگے ہوئے ہیں، آج سمجھ پائے؟ مزے کی بات ہے قرآن سمجھ آیا ان کو؟ نہیں سمجھ تو آیا نہیں کسی کو. تو احمد جیسا تو سچا ہو رہا ہے، ایک بات میں سچا ثابت ہو رہا ہے. گوگل ثابت کر کے تھا اگر تم قرآن کو یعنی پڑھتے رہے، آج تک پڑھتے آئے، کس نام پر؟ سمجھنے کے نام پر نا. تو آج تک سمجھ لیا؟ سمجھ آیا کسی کے؟ نہیں سمجھ. جب سمجھ نہیں آیا تو فائدہ کیا ہوا؟ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں. الٹا کیا ہوا؟ نقصان ہوا. کیا؟ فرقوں میں تقسیم ہو گئے. کوئی کہہ رہا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں جی یہ لکھا ہوا ہے. ظاہری بات ہے جب تم کہو گے کہ ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، ہم تو خود قرآن کو بیان کر سکتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ تفسیریں کر سکتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہیاں، تفرقہ بازی، دشمنی، مارے جاؤ گے، ہلاکت. جی بالکل کلیئر ہوگا نہیں ہو رہا؟ تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ جب قرآن کو سامنے رکھ کر زبانوں کو حرکت دینا شروع کی گئی یہ کام نہ کیا جاتا؟ بہتر نہیں تھا؟ بہتر تھا بالکل. وہ کم از کم فرقوں میں تقسیم تو نہ ہوتے، ایک دوسرے کی گردنیں تو نہ مارتے، اپنے اپنے معنی و مطالب تو نہ اخذ کرتے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے تو نہ لگاتے، ان کا اتحاد تو نہ ٹوٹتا. جی آج کتوں کی موت مارے تو نہ جاتے. سمجھا رہے نہیں یار؟ تو احمد عیسیٰ تو ایک بات میں سچا ثابت ہو رہا ہے. پھر آگے نہ صرف منع کر دیا، روک دیا اپنی زبان تک کو حرکت دینے کے لیے، بلکہ آگے دیکھ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس میں کوئی شک نہیں ہمارے اوپر ہے جمع کرنا، اس کا جمع کرنا، وَقُرْآنَهُ، اور اس کا قرأ کرنا. یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو تمہیں بتائیں، اس کو قرأ کریں، اسے سمجھیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی اچھا جمع کرنا کیا ہے؟ یہ جمع کرنے سے مراد لے لیتے ہیں جی بھائی قرآن کو اکٹھا کیا گیا، پہلے بکھرا ہوا تھا. گدھے کے بچوں، اکٹھا کرنے کو حشر کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں جوڑنے کو، ترتیب میں لانے کو. کس شے نے کہاں آنا ہے، کس شے کا کون سا مقام ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب اسے قرأ کیا جائے گا تو پھر کس آیت کے بعد کس آیت کو قرأ کیا جائے گا یہ ہم کر سکتے ہیں.
اگر تم کرو گے تمہیں نہیں پتا، تم ترتیب کے ساتھ شروع ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ قرآن احسن الحدیث ہی ہے. کیا ہے؟ ہاں جی، احسن الحدیث. تو جس دور میں تم ہو اس دور کے لیے پورا قرآن نہیں، یعنی کہ اگر 1000 سال پیچھے چلے جائیں 200 سال پیچھے جو لوگ موجود ہیں اس دور کے لیے پورا قرآن نہیں ہے، اس دور کے لیے چند آیات ہیں. سب یاد نہیں آ رہے؟ تو کون بتا سکتا ہے اس دور کے لیے کون سی آیات ہیں؟ کون انہیں بیان کر سکتا ہے؟ کون انہیں آپس میں جوڑ سکتا ہے؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. اب ذرا دیکھیں، نہ صرف جمع ہو رہا بلکہ کرا ہو رہا، یعنی جمع ہو رہا، یعنی کس آیت کے ساتھ کون سی آیت جوڑی جا رہی؟ وہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 سے ادھر ہم آئے. جی بالکل. متشابہن کیا ہے اسے واضح کرنے کے لیے پہلے ادھر گئے پھر ادھر آئے. جڑ رہی، جمع کیا جا رہا ہے، کرا کیا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے اسے. جی بالکل بالکل استاد جی. اچھا آگے دیکھیں، فَإِذَا قَرَأْنَهُ، پس تب جب اس کو ہم کرا کریں. کیا کریں؟ ہم کرا کریں. ہم کون؟ وہی رب آتا ہے جب رسول کی صورت میں، تو جیسے رسول آ کے کرا کرتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس یعنی خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے یہی ایک طریقہ ہے، تو نے اس طریقے کے پیچھے چلنا ہے، اس طرح تو نے کرا کرنا ہے. کس طرح کرا کرنا ہے؟ جس طرح تیرے سامنے آج ہم جمع کر رہے ہیں اور کرا کر رہے ہیں. کس طرح؟ احمد عیسیٰ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ شروع میں بھی جب ویدوں کے اوپر بات ہوئی، بتایا یا نہیں بتایا کس طرح کرا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تقوی لانا ہے، اپنی تراش خراش کرنی ہے. وہ کیسے؟ اپنا تزکیہ کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا تزکیہ؟ تقوی رکھ دیا سیام پر، تزکیہ ہوگا سیام سے، تقوی آئے گا سیام سے. سیام جو ہے وہ آپ کی تراش خراش کا مراحل ہے. جب آپ سیام کریں گے آپ میں تقوی آ جائے گا، یعنی آپ بالکل ویسے بن جائیں گے جیسے نیچر کو درکار ہیں، فطرت کو درکار ہیں. آپ رب کا وجود بن جائیں گے، پھر رب آپ کو قبول کر لے گا، نیچر آپ کو قبول کر لے گی. پھر اس کے بعد اسی کا پرزہ بن جائیں گے آپ. اس کے بعد پھر نیچر خود آپ کی رہنمائی کرے گی، آپ کائنات کو کرا کرتے چلے جائیں گے، خود بخود ہوتا چلا جائے گا. پھر صرف کچھ چیز سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد. اس طرح کرا کرنا ہے، یعنی زبانوں کو حرکت دے کے نہیں کرا کیا جاتا. زبان کو حرکت دے کے نہیں. کرا کیسے کرنا ہے؟ کان دیے گئے، آنکھیں دی گئیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو کرا کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ جان لو کرا کہتے ہیں آپ کے سامنے کوئی شے ہو تو آپ سے پوچھا جائے بھئی یہ کیا ہے، تو آپ اسے سمجھیں گے یہ سیب ہے. کرا کہتے ہیں سمجھ لینے کو کہ کیا ہے، جو آپ کو سنائی دے رہا اور جو دکھائی دے رہا اسے سمجھ لینا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل ہو رہا کلیئر؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر. آئیں ذرا احمد عیسیٰ کے مقابلے پر احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کریں، پھر آگے دیکھیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس میں کچھ شک نہیں ہمارے اوپر ہے اس کو مکمل طور پر کھول کر واضح کرنا، اس کو بیان کرنا، ہر لحاظ سے کھول کر واضح کرنا. یہ ثم کیوں لگایا؟ اس وجہ سے آگے دل کا سفر ہے. جو کام کانوں اور آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، دماغ نہیں ہو، وہ دل کرے گا، وہ دل کا کام ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ وہ جو چھپا ہوا ہے وہ دل سے ہوگا. کلیئر ہو رہا؟ بھی نہیں ہو رہا؟ ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر وہی، یعنی کہ اس نیچر کے اوپر اگلا سٹیپ، اگلا رب کی ذمہ داری ہے وہ تمہیں دکھائے. یعنی کہ وہی جیسے ایک کمپیوٹر یا موبائل نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح آپ کے جسم میں یہ جو آپ کا دل ہے یہ وائی فائی ہے، یہ کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کا کمپیوٹر، آپ کا موبائل نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح. اور یہ چیزیں وائی فائی کیا ہے؟ اس کو عربوں کی زبان میں جبریل کہا گیا. یہ جو فورس ہے یہ کائنات، پوری کائنات میں موجود ہے. یہ فورس کیا کہ یہ فورس نے کائنات کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، ہر مخلوق کو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی، تبادلہ خیال مخلوقات کر رہی ہیں. پورا وجود آپس میں تبادلہ خیال اس طرح کر رہا ہے، ایک دوسرے کو بتا رہا، خبریں دے رہا، انفارمیشن دے رہا، ڈیٹا دے رہا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. لیکن آگے کلا بل تحبون العاجلہ، کلا بالکل نہیں، کسی بھی صورت نہیں. کن کے لیے؟ یہ جان لو کن کے اوپر ہم یہ کریں گے بیان اور کن کے اوپر بیان نہیں کریں گے. جی ہاں، وہ
ذرا یعنی کہ یہاں پر ان اس میں کچھ بل تحبون العاجلہ، بلکہ کن پر نہیں کریں گے، کن پر نہیں کریں گے، یعنی پہلی چیز ہے کلا، یعنی ہر لحاظ سے ہم کریں گے ہی کریں گے، ہم ایسا کریں گے ہی کریں گے۔ ہم اگر کوئی حق کا طلبگار ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ قرآن تیرا ہے، اے اللہ اسے تو نے اتارا ہے، اے اللہ میری زبان نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اے اللہ مجھے نہیں پتا ہدایت کیا ہے، اے اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اے اللہ میں غنی نہیں ہوں میں فقیر ہوں، تو اگر کوئی خود کو سائل بناتا ہے، فقیر بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کلا، ہر صورت یہ ہمارے اوپر لازم ہو گیا، ہم اس کے اوپر ہر لحاظ سے کھول کر واضح، ہم اس کے لیے کیا کریں گے، اسے سارا رستہ دکھائیں گے، اسے اس کے اوپر کرا بھی کریں گے، جمع بھی کریں گے، بیان بھی کریں گے۔ لیکن آگے کیا ہے، بل تحبون العاجلہ، بلکہ جو العاجلہ جو ہے اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، اجلت پسند ہیں، ان کے اوپر نہیں، یہ وعدہ ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ دنیا پرست ہے، اجرت چاہتا ہے، اس میں صبر نہیں ہے جی، تو اس کے اوپر نہیں کھولیں گے، اس کے اوپر بیان نہیں کریں گے۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی وہ یہ تو احمد عیسیٰ بھی شروع میں کہہ رہا ہے، جو بھی میری نشست میں آئے گا جس کے اندر اجلت ہے، مادہ پرستی ہے، جان لے ایک وقت آئے گا اسے نکال دیا جائے گا، اور ہم نہیں نکالیں گے، خود جائے گا، خود نکلے گا۔ یہاں پر وہی ٹھہر سکتا ہے جو اندر سے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو خالص کر لے، صاف کر لے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ورنہ قدم قدم پر ایسے مواقع آئیں گے کہ آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اور پھر العاجلہ یہاں پر واضح کر دیا، کیا ہے عاجلہ؟ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرہ جو ہے اس کو پیچھے کیے ہوئے ہیں، پسے پوچھ، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، آنی ہے نہیں آنی، آخرت ہے بھی نہیں بھی، اور چلو آ بھی گئی، دیکھا جائے گا۔ دین اور دنیا سارا ساتھ لے کے چلتے ہیں، دنیا بھی اور دین بھی، چلو اگر ہوئی مل جائے گا، نہیں ہوئی تو ٹینشن کوئی نہیں، دنیا مل گئی نا جی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی اچھا، یہ پھر یہی بات، یہ اے خود کو مسلمان کہلوانے والوں، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں، اے مدرسہ تو منکر قرآن ہے، تو اب پتہ چلتا ہے منکر قرآن کون ہے، اب پتہ چلتا ہے۔ اب آؤ ذرا، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان تک کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، منع کر رہا ہے اللہ، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی مان رہے ہو جی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کرا کرنا اور اس کا بیان کرنا ہمارے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر، اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ اسے کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تمہارے ملاٹے کہتے ہیں کہ ہم بیان کر سکتے ہیں، تمہارے ملاٹے کہتے ہیں جی قرآن کو کرا کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کا بیان کرنا ہمارے اوپر ہے۔ اب بتائیں ذرا، کیا ان کے ملاٹے اللہ کے اوپر تہمتیں نہیں لگاتے ہیں آج تک؟ یہ ہے لقد سمع اللہ قول اللہ زینا جی، یہ سن لیا اللہ نے قول، نہ صرف سن لیا، جب اللہ جب سن لے، دیکھیں ذرا غور کریں، اب آپ کوئی بات سنتے ہیں تو کیا سن کر آپ بانگ پی کے سو جائیں گے؟ ادھر سے سنی ادھر سے نکال دیں گے؟ یا پھر جو سنا ہے بھائی اسے سمجھیں گے اور پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی۔ وہ جب رب آپ کو بار بار کہہ رہا ہے، اللہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے جو بھی سنائی اور دکھائی، جو بھی سنائی دے رہا ہے اسے سنو، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھو، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو، اس کے بعد عمل کرو اس کے مطابق، تو کیا اللہ خود ایسا نہیں کرے گا جی؟ ایسا نہیں کرے گا بالکل۔ تو اللہ نے کیا ان کی یہ صرف ان کا جو کول جو ان کے دعوے صرف یہ باتیں سنی کہ اللہ اسے سمجھے گا نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ تو وہی تو اللہ نے کیا جو تم کہہ رہے تھے، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نہیں آئے گا، دروازہ بند، اور ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ اس وقت جو بھی آ کر رسول ہونے کا دعویٰ کرے ہم اس وقت تک اسے نہ مانے جب تک کہ وہ ہمیں آ کے ان حالات سے نجات نہ دلائے، ہمیں دنیا کے طاقتور قوم نہ بنا دے۔ وہ کون کرے گا جی؟ امام مہدی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے،
کیسے آئیں گے؟ آسمانوں سے آئیں گے. کس کے ساتھ؟ موجزوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، موجزوں کے ساتھ. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. جی استاد جی بالکل زبردست. تو ان کے ملاٹے کیا یہ دعویٰ نہیں کر رہے بار بار وہی کہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ؟ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم غنی ہیں؟ کیا ہیں ہم؟ تو غنی ہیں. ہم تو قرآن کے خود ترجمے کر سکتے ہیں، خود تفسیریں کر سکتے ہیں، خود بیان کر سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں. دیکھو ہمارے پاس بخاری ہے، ہمارے پاس مسلم ہے، ہمارے پاس فلاں بابا ہے، ہمارے پاس فلاں بابا ہے، ہمارے پاس فلاں ملاٹا ہے. یا ایھا المجرمون، اب باؤ ذرا میدان میں. تم کہہ رہے تھے نا کوئی رسول نہیں، دروازہ بند، اب آ گیا، اب مقابلہ کرو. اس سے پہلے جو تم پھدک رہے تھے وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ کذاب آتے رہے جنہوں نے آ کر کہا میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں. وہ کذاب تھے جس وجہ سے تم جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے تھے. اب باؤ میدان میں اب پتہ چلتا ہے. یہاں تک واضح ہوا؟ کلیئر ہوا؟ جی بالکل. اچھا، یہاں تک جو بات واضح ہوگی وہ بات کیا واضح ہوئی؟ بات یہ واضح ہوئی کہ بھائی اللہ نزل احسن حدیث کتاب متشابہ مثانی. اللہ نے کیا اتارا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا ان کو اس فلٹر سے نکالو، دیکھو ان میں سے حسن کون ہے جس بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے. جو حسن ثابت ہو پھر اگلی سٹیج سے گزارو. الحدیث میں دیکھو الحدیثی کون ثابت ہوتا ہے. جو الحدیث ثابت ہو دیکھو کتاباً ایک ہی کتاب ثابت ہوتا ہے. یوں جیسے سے آگے بڑھتے جائیں گے ریجیکٹ ہوتے 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 پیچھے صرف خالص وہی رہ جائے گا جو رب کا اتارا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کا اتارا جو اللہ نے اتارا تھا، باقی سب غائب ہو جائے گا چھو منتر. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوا نہیں ہو رہا؟ اب مسلمانوں کا جتنا لٹریچر ہے، جتنا مواد ہے، سارے کا سارے اکٹھا کیا جائے، اس فلٹر سے گزارا جائے. کیا نکلتا ہے اینڈ پر؟ کیا نکلتا ہے؟ صرف حاذ القرآن، یہ قرآن جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور عربی متن میں، اصل متن میں، تراجم نہیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یوں آپ کو آج یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی. دیکھیں کہ اللہ نے چیلنج کیا تھا کہ اس کی مثل لا کر دکھاؤ، اس کی مثل لا کر دکھاؤ. اچھا، اللہ نے ایسے چیلنج کر دیا تھا؟ آج تک کوئی قرآن کے مجھے یہ بتائیں کسی نے دعویٰ کیا میں قرآن کی مثل لاتا ہوں؟ بالکل نہیں. تو قرآن تو جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. جب اب آپ کو پتا چلے گا یہ ملاٹوں نے جو تراجم کیے، تفسیر کی، یہ مثل ہے یا نہیں. کیسے یہ جو تراجم ہے، کیا آپ کو کہا جاتا ہے عربی پڑھو؟ آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی پڑھو یا تفاسیر پڑھو؟ تراجم پڑھو؟ تراجم تفاسیر تو اس کا ثانی ہوا یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عربی کو تم نہیں سمجھ، کیا پڑھو؟ ترجمہ پڑھو. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو. وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو یہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کہو ترجمہ پڑھو. جی اچھا ٹھیک ہے، ترجمہ آسن ثابت ہوتا ہے کوئی ایک بھی؟ الحدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ کسی ایک ترجمے میں دکھائیں جب اسے قرآن کو اتارا گیا تب سے لے کر اسات کے قیام تک جتنے بھی ایونٹس ہیں آج اس وقت جو ہو رہا ہے دکھائیں، ترجمے میں دکھا دیں. کچھ نظر آتا ہے؟ ترجمے میں تو آپ کو کہانیاں نظر آئیں گی، کچھ نظر نہیں، کچھ بھی نہیں. تو جو الحدیث سے ثابت نہیں ہوتا وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے. وہ بھائی وہ تو اللہ کا اتارا ثابت نہیں ہو. جب اللہ کا اتارا ہوا نہیں اور اسے قرآن کہا جا رہا ہے تو یہ اس کا شریک نہیں گڑھا گیا تو اور کیا ہے؟ اس کی مثل نہیں گڑھا گیا تو اور کیا ہے؟ اس کے جیسا کلام لانے کا دعویٰ نہیں کیا گیا تو اور کیا ہے؟ وہ بھائی مسئلہ یہ ہے جیسے اب جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں کوئی ایک بھی ایجاد ایسی نہیں ہے کہ جو نیچر کو ڈسکور نیچرل لا جو ہیں ان کو ڈسکور کر کے نہ بنائی گئی ہو، مخلوقات کو کاپی نہ کیا گیا ہو. تو جیسے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ کائنات کو، نیچر کو کاپی کرتا ہے، نیچر سے سیکھتا ہے، بالکل اسی طرح ملاٹوں نے، ان مسلمانوں نے بھی قرآن کی مثل گڑھنے کے لیے قرآن کی نقل کی. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، قرآن کی نقل کی، اس کا متبادل لے کر آئے، اس کی مثل. بالکل جی استاد. بھائی مثل کسے کہتے ہیں؟ اس کا متبادل، اس کی کاپی، فوٹو کاپی اس کی. تو تراجم فوٹو کاپی ہیں یا نہیں؟ کون سی فوٹو کاپی؟ بالکل. اب ریئل نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، دینے والے حقائق ہے استاد جی. بالکل یہ ہیں ان کے ملاٹوں کے کردار.
یہ احمد عیسیٰ پر فتوے لگاتے ہیں. اور شیاطین کے چیلو یہ ابھی تو یہ کہتے ہیں جی نبی پاک نے کہا تھا جان لو لا نبی آبادی، اور میرے بعد میری امت سے 30 کذاب آئیں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا میں رسول ہوں. احمد عیسیٰ اس پر بھی چیلنج کرے گا. دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے کہ محمد نے یہ کہا تھا کہ وہ رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے، احمد عیسیٰ گردن کٹوا دے گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. محمد نے تو کہا تھا ان میں سے ہر ایک کا زوم ہوگا کہ میں رسول ہوں. زوم کسے کہتے ہیں؟ زوم کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں رسول والا کام کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. جی استاد جی. تو محمد نے کیا کیا تھا؟ محمد نہ صرف اس نے لوگوں کی رہنمائی کی حق واضح کیا، بلکہ ایک کتاب بھی چھوڑ کے گیا. ایسا ہی ہے؟ ایک کتاب کاغذی ایک کتاب جو ہے وہ بھی چھوڑ کے گیا. ایسا ہی ہے؟ جی. تو جی زوم ہونا کہ میں رسول ہوں وہ کیا ہے؟ کہا تھا میری امت سے آئیں گے، میری امت میں سے ہوں گے 30 کے قریب. تو وہ کیا کریں گے؟ ان میں سے ہر ایک کا زوم یہ ہوگا کہ میں رسول ہوں. دعویٰ نہیں کرے گا، وہ اندر ہی اندر جو وہ حرکتیں کر رہا ہوگا، کرتوت کر رہا، وہ سمجھ رہا ہوگا میں بڑا اچھا میں تو رسول والا کام کر رہا ہوں، میں تو نبی پاک کے قدم پر قدم رکھ کے چل رہا ہوں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ یعنی جیسے محمد نے یہ قرآن دیا، رکھا، چھوڑا، کیوں رکھا کیوں چھوڑا یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ بالکل اسی طرح قرآن کا متبادل گڑھ کر لائیں گے. اور یہ آگے قرآن میں یہ بھی آئے گا. وہ کیا کریں گے؟ قرآن کا متبادل کا کیا ہے؟ تو ظاہری بات ہے جب قرآن کا متبادل لایا جائے گا تو دین بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ جی بالکل بدلے گا. او بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے میرے میں ہدایت نہیں ہے، میرے میں ہدایت نہیں ہے، الف لام میم الکتاب میں ہدایت ہے، یہ حاضر قرآن ہے. تو جب آپ اس کے متبادل کی طرف جاؤ گے تو متبادل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی فلاں سے روایت ہے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے نبی پاک نے ایسا کہا ایسا کہا ویسا کہا. وہ کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے، ان کتابوں میں ہدایت ہے. تو پھر ایک اور پہچان بتائی تھی، 30 دجالون کذابون کی ایک اور پہچان بتائی تھی. وہ پہچان کیا تھی؟ وہ پہچان یہ تھی، کہا تھا کہ جان لو وہ دین کو بدل دیں گے، وہ دین کو بدل دیں گے. تو محمد کون سا دین دے کر گیا تھا؟ محمد دین دے گیا کیا تھا؟ نیچر، فطرت، نیچر پر فطرت پر قائم ہونا ہے. اور وہ دین کو بدل دیں گے. بدل دیا نا، دین بدل دیا تمہارے شیاطین مجرمین ان بابو نے جن کو تم امام کہتے ہو. نیچر کے مقابلے کا خرافات کو دین بنا دیا گیا یا نہیں؟ قصے کہانی کو دین بنا دیا گیا یا نہیں؟ خرافات کو، جہالت کو. بالکل. جی استاد جی بے شک. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ رسول اللہ بالکل. یا احمد عیسیٰ سے مقابلے کرنا چلے ہیں؟ او گدھے کے بچوں، یہ رب تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، تمہارا رب کلام کر رہا ہے تم سے. مارے جاؤ گے، نہیں بچو گے. اگر ہمت ہے تو باہر بلوں سے باہر نکلو، سامنے احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرو، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرو، احمد عیسیٰ اپنی گردن پیش کر دے گا. اتنے تم میں غیرت ہوتی، تم سچے ہوتے، بلوں میں گھس جاتے. سامنے آؤ، میدان میں آؤ. تمہارے جو بابے ہیں، بخاری جتنے بھی اب بابے ہیں، وہ تھے جن کا زوم تھا کہ ہم رسول ہیں، جنہوں نے دین کو بدل دیا. گدھے کے بچوں، تم احمد عیسیٰ کو من الکاذبین کی کیٹیگری میں شمار کر رہے ہو. آؤ ذرا اپنے قول کو سچا ثابت کرو. میں نے تو تمہارے اسلام کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. تمہیں احمد عیسیٰ کی داڑھی پر اعتراض ہے؟ جی انہیں داڑھی پر اعتراض ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں، اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے؟ جی بھائی داڑھی میں اسلام ہے یا داڑھی اسلام میں ہے؟ اسلام داڑھی میں ہے یا داڑھی اسلام میں ہے؟ جی جی استاد جی. داڑھی اسلام میں ہے نا؟ اسلام میں داڑھی ہے. داڑھی اسلام میں. داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے نا؟ جی جی یعنی داڑھی اسلام کا ایک رکن کہیں یا ایک جو بھی کہیں وہ ہے نا؟ جی ہاں. جی کچھ بڑے ارکان ہیں، کچھ چھوٹے ہیں. یوں سمجھے داڑھی اگر اسلام ایک عمارت ہے تو داڑھی اس کی ایک اینٹ ہے نا.
جی یہ ایسا تو نہیں نا داڑھی عمارت ہے اور اسلام داڑھی کی اینٹ ہے. تو جب داڑھی میں اسلام نہیں بلکہ اسلام میں داڑھی ہے تو یہ بتاؤ اے عقل کے اندر جب تمہارا سارے کا سارا اسلام ہی جڑوں سے رکھ کے کاٹ دیا ایسے جڑوں سے تو داڑھی پیچھے بچے گی؟ جی داڑھی بچے گی؟ نہیں استاد جی بالکل. اچھا کہتے ہیں کہ اگر یہ داڑھی گاند تھا تو پہلے تو نے کیوں رکھی ہوئی تھی؟ پہلے تو نے کیوں رکھی ہوئی؟ کیوں رکھی ہوئی تھی؟ کیوں رکھی ہوئی تھی؟ ہاں تو اسی لیے تو رکھی ہوئی تھی کیونکہ تمہیں دکھانا تھا اس طرح تمہارے اسلام کو میں کاٹ رہا ہوں، اس طرح رگڑ رہا ہوں. یہ رگڑا یا نہیں رگڑا؟ زبردست. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر میں پہلے کاٹ کے سامنے آتا تم تو کہتے یہ تو یہودیوں کا جناب، یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ تو اسلام کے خلاف سازش ہے. جی بالکل ایسے ہی جی استاد جی بالکل. بالکل. داڑھی کو تو پھر جڑیں نہیں نکالی جا سکتی کیونکہ وہ پھر ویسٹ اندر رہے گا. تمہارے اسلام کو جڑوں سے نکال دیا. جی جی بالکل استاد جی. رب عزیز الحکیم. ہم مقابلہ کریں آیا احمد عیسیٰ مقابلے پر. احمد عیسیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر، اللہ سے توبہ کر، واپس آ جا، یہ ہو جائے وہ. امت کا دل بہت بڑا ہے، امت معاف کر دے گی، تجھے اپنا ہیرو بنا لے گی، تجھے جو چاہیے دے گی. وہ گدھے کے بچوں اپنی طرح مجھے مجرم سمجھا ہوا ہے، قذاب سمجھا ہوا ہے. جی تھوک کے چاٹنے والا سمجھا ہوا ہے. جیسے تم تھوک کے چاٹتے ہو، پہلے فتوے لگاتے ہو، جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو پھر کہتے ہو جی ہم معافی مانگتے ہیں. نہیں ہم نے تو فتویٰ نہیں لگایا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں تھوک کر چاٹنا. تو احمد عیسیٰ تمہاری طرح نہیں ہے کہ جو تھوک کر چاٹے. تمہاری تہمتیں، تمہاری ملامتیں احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر. اگر ہمت ہے تو احمد عیسیٰ کا مقابلہ کرو، سامنے آؤ. تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ 4 دن ایسے چلے گا اس پر، اس کے بعد ٹھنڈ ٹھڑک ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، تو جان لو یہی گمان، یہی ظن ان کا تھا. وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے، جب نوح کو ہم نے بھیجا تھا، نوح آیا تھا اس وقت ان کا بھی یہی ظن تھا. اس وقت جو تھے تمہارے آباء و اجداد. پھر اس طرح جب ہود آیا تھا، پھر اس طرح جب صالح آیا تھا، جب شعیب آیا تھا، جب لوط آیا تھا، جب موسیٰ آیا تھا، تو آل فرعون بھی یہی سمجھتے تھے. جی جو تمہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہے، اپنی اکثریت پر، کیوں ٹینشن لے گئے ہو؟ دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے. جی جی اور تمہیں تو شکر کرنا چاہیے. تمہیں تو احمد عیسیٰ کا جو اصل رب ہے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں صفحہ سے مٹا دیا جائے گا. ورنہ ذرا غور کرو جو احمد عیسیٰ کر رہا ہے، اگر تھوڑی مہلت مل جائے تمہیں، 200-400 سال یا 100 سال بھی یا 50 سال بھی مل جائیں یا 30 سال بھی مل جائیں، تو نتیجہ کیا نکلے؟ جو تمہارے اس سلام کے ساتھ احمد عیسیٰ نے کر دیا. جی جی استاد جی. تم تو 5 سال بعد 10 سال بعد کسی کو منہ دکھانے کا قابل نہ رہو. اگر تم سے پوچھا جائے مسلمان ہے تو تم جو ہے وہ اپنے نام تک بدل لو. جی تم تو اپنے نام، ہاں تم تو اپنے نام جو ہے، تم تو اپنے نام وکٹر اور یاماہا اور ہنڈا رکھ لو. جی بالکل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تم اپنے نام ہی جو ہے پاؤل اور راہل رکھ لو، پتہ ہی نہ چلے بھائی چائنیز ہے، جاپنی ہے، یا پھر کوئی یورپین ہے، یا کوئی انڈیا ہندو ہے انڈیا کا. جی جی استاد جی. چنگ چانگ. ہاں چنگ چانگ چنگ چی ٹوکیو ان کے شہروں پر نا، وہ ظاہر بات ہے آسان ہے نا ان کے لیے تھوڑے، باقی تو مشکل ہے، وہ بلانا جو ہے وہ پھر مشکل ہو جائے گا. جی تو بس جان میں تے. جی استاد جی. بہرحال تو یہاں تک بہرحال آپ کے اوپر واضح ہو گیا قرآن جو ہے وہ کیا ہے، متشابہ. جب متشابہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. جی اور باقی جو ہے یہاں تک حقائق جو ہیں وہ بھی واضح ہو گئے. اب بڑھتے ہیں آگے، آگے تو اسی سے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات ذرا غور کیجئے گا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. تو کتابا متشابہا مثانی سے تو ہم نے سمجھ لیا، واضح ہو گیا. پیچھے بھی ویسے احسن الحدیث یہ بھی سمجھ لیا، لیکن ایک بار پھر ہم جو ہے نا احسن الحدیث کے اوپر آئیں گے. کس کے اوپر؟ احسن الحدیث کے اوپر آئیں گے. احسن الحدیث کا مطلب کیا ہے یہ دیکھیں
کہ یہ اگر یہاں پر حاضل قرآن جو ہے وہ اتارا گیا یہاں پر، تو یہ آگے فیوچر ہے، آگے 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 یوں سمجھیں یہاں پر ہے الساعت، انسانوں کا خاتمہ ایک بار، ٹھیک ہے جی.